السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورہ الواقعہ کر رہے تھے ہم، آیت نمبر 71 سے کرنا ہے۔ افرأیتم، کیا بھلا دیکھا تم نے، النارا، آگ کو، اللہ تی وہ جو تورونا تم سلگھاتے ہو۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو وہ آگ جس سے تم اپنی زندگی میں آگ جلاتے ہو، اس نعمت سے اتنا بڑا فائدہ اٹھاتے ہو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آگ جلانا اور اس سے استفادہ کرنا صرف انسان ہی کا کام ہے، کوئی جاندار دوسری جو مخلوق ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور جانور تو نباتات اسی حالت میں کھا لیتے ہیں جس حال میں وہ اگتے ہیں، لیکن انسان تمام نباتات ہیں یا سبزیاں ہیں، غلے، گوشت وغیرہ، یہ سب کچھ آگ پر پکا کر کھاتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ صرف کھانے پینے کا کام ہی آگ پر نہیں ہوتا، بلکہ آگ سے ہی انسان نے کئی قسم کی دھاتیں ڈھال کر اپنے استعمال میں لانی شروع کی ہیں، پھر مشینریاں اور مختلف طرح کی جو فیکٹریاں لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تو آگ حاصل کرنے کے مختلف طرح کے ذرائع بھی ہیں، لیکن یہاں پر دراصل بات کی جا رہی ہے کہ درختوں سے جس طرح آگ حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی صرف 2 صدی پہلے ہی دیکھ لیں کہ آگ حاصل کرنے کا ذریعہ صرف درخت اور ایندھن ہی تھے۔ تو بعض درخت ایسے ہیں جن کو آپس میں رگڑنے سے آگ حاصل ہوتی ہے، اور بعض درختوں کا تیل ایندھن کا کام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگ سلگھائی بھی اسی طرح جاتی ہے کہ ہر قسم کے درخت اور پودے، گھاس وغیرہ خشک ہو کر ہمارے لیے ایندھن کا کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہی درختوں سے ہی کوئلہ، پھر معدنی یا پتھری کوئلہ بھی بنتا ہے، اور ان کے ذریعے بھی آگ حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے نہیں ہو کہ وہ تم نے کبھی خیال کیا یہ جو آگ تم سلگھاتے ہو، انتم انشأتم، کیا تم اگاتے ہو، شجرتہا، اس کا درخت، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اگانے والے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو کس طرح سے تم درختوں سے آگ حاصل کرتے ہو، اور تم یہ نہیں سوچتے کہ یہ درخت کون اگانے والا ہے، کیا ہم اگانے والے ہیں یا تم۔ سبحان اللہ، درختوں کو پیدا کرنے اور نشو و نما دینے والی بھی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اگر انسان سمجھے تو درختوں کی پیدائش بھی فی الحقیقت اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہی آگ تو ہمیں جہنم کی یاد دلاتی ہے، کہ تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اس سے بچنے کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت ہی میں، نحنو، ہم نے، جعلناہا، بنایا ہم نے اس کو، تذکرۃ، نصیحت کا سبب، ومتاعً، اور فائدے کی چیز، للمقوین، مسافروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نصیحت کا سبب ہے کہ انسان اس آگ کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو یاد کر لے، اور پھر یہ کہ مسافروں کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ درختوں سے آگ حاصل ہوتی ہے، اور آج تو خیر بہت سارے ذرائع ہیں جن سے آگ حاصل ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ سفر میں واقعی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر درخت ہی ایک ایسی چیز ہے جن سے انسان اپنے لیے آگ حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی کسی بھی علاقے میں اگر کوئی اور چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان آگ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، تو پھر تسبیح کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ اور اس آیت کا جواب کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اور یہی دراصل ہماری رکوع کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا فلا، تو نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، تاروں کے گرنے کی، تاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی۔ تو اور یہاں پر جو ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے بات پیچھے سے جاری تھی، تو فرمایا گیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی، یعنی اتنی بڑی قسم کھائی جا رہی ہے، اور وہ کس بات پر؟ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَقَسَمٌ، ضرور قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، بہت، اگر تم جانتے ہوتے تو وہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک وہ
ضرور قرآن کریم ہے، عزت والا قرآن ہے۔ تو قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے کہ اس قرآن کو جس کو تم جھٹلاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ کوئی ساحر یا جادوگر گھڑ کے لے آیا ہے، تو جان رکھو کہ اسی قرآن کے لیے اتنی بڑی قسم کھائی جا رہی ہے کہ بے شک یہ ایک کریم قرآن ہے، عزت والا قرآن ہے۔ عربوں کے ہاں کریم کا لفظ بہت عالی شان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب کسی شخص کے لیے بہت زیادہ تعریف بیان کرنی ہو تو اس کو بھی کریم ہی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جو قسم کھائی گئی ہے وہ ہے تاروں کے گرنے کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر صبح کی روشنی کے نمودار ہونے کے وقت تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ذرا غور تو کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں کہ ستارے گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدارات میں سفر کرتے ہیں، اور ان کا نظام اتنا پیچیدہ اور حیران کن ہے اور مربوط ہے اور منظم نظام ہے کہ جس پر غور و فکر کرنے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور اس کے وسعت علم کی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی قسم اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے کھائی کہ اگر تم جانو تو یہ کتاب بہت ہی بلند پایا ہے، اس کے مضامین اور مطالب نہایت بلند پایا ہیں۔ یہ نہ تو کسی جادوگر کی جادوگری ہے، نہ ہی کسی کاہن کی کتاب ہے، نہ کسی کاہن کی کہانت ہے، اور نہ ہی کسی شاعر کے تخیلات ہیں، بلکہ یہ بلند پایا بزرگ و برتر ہستی کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو اس نے تمام بنی نوع انسان کی ہدایت اور فلاح و بہبود کے لیے نازل فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کی بنا پر اس کے سب مضامین لوح محفوظ میں پہلے ہی درج کیے گئے ہیں۔ فرمایا فی کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہیں، لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، الا المطہرون، مگر پاکیزہ مطہرین۔ اب یہاں پہ دیکھیں فی کتاب مکنون، آیت سائن کے بعد لا آ رہا ہے، یعنی بات چل رہی ہے کہ یہ تو وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اس تک کسی کی رسائی نہیں مگر پاکیزہ فرشتوں کی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ چھپی ہوئی کتاب جہاں پر ہے لوح محفوظ تک رسائی انسانوں کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطہرون یعنی فرشتوں ہی کی ہے۔ تو اس سے مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہاں پر بات فرشتوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو مطلب عموماً یہاں پر نکالا جاتا ہے کہ یعنی اس کو بے وضو لوگ نہیں چھو سکتے، یا یہ کہ غیر مسلم کو قرآن کا ہدیہ پڑھنے کے لیے نہیں دینا چاہیے، تو وہ سارے مطالب یہاں پر نہیں نکل رہے، بلکہ یہاں پر کانٹیکسٹ پر نظر رکھیں، بات ہو رہی ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو مطہرین کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، یہ تو بغیر کسی اضافے کمی بیشی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ میں درج ہے، اور وہاں سے اس کو پاکیزہ فرشتے ہی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک منتقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کردہ ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی وہی بات آ گئی نا کہ اس کو کسی جادوگر نے، کسی کاہن نے نہیں اتارا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور پھر یہ کہ ایسے محفوظ طریقے سے اس کو زمین پر منتقل کیا جا رہا ہے کہ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت شیاطین کو بھی کوئی خبر پہنچنے سے روک دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے شیاطین پہلے آسمان پر جاتے اور کوئی بات اچک لاتے تھے، لیکن اس کے بعد جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اگر وہ آسمانوں کی طرف جاتے اور کوئی بات، وحی کی کوئی بات اڑانے کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے، آگ کے انگارے ان پر آتے۔ تو اس قرآن کے لیے فرمایا جا رہا ہے افا بہذا الحدیثی، کیا اس بات کے بارے میں تم مدہنون، تم اس کو معمولی سمجھنے والے ہو، تم اس کا انکار کرنے والے ہو، تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو۔ اب یہاں پر مدہنون کے مختلف معنی ہیں۔ دہن دراصل روغن تیل چکنائی کو کہتے ہیں، ادہنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تیل لگا کر نرم کرنا، اور مداہنت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا،
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات میں لچک پیدا کرنا، ڈھیلے پڑ جانا، منافقت کا رویہ اختیار کر لینا، یعنی جس کو ہم عام زبان میں اپنی کلیور میں نا یعنی کہتے ہیں کہ کمپرومائز کر لینا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کو اپنی سنجیدہ توجہ کے قابل ہی نہ سمجھنا۔ تو اے کفار مکہ، قرآن جیسے بلند پایا کتاب کے بارے میں تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم کچھ اسے کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کے اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر رک کر ذرا ہم سوچیں کہ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے، کہ ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہم اس کو فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو کام جانا چاہیے یہ بات سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر کہ یہ تو نازل کردہ ہے جہان والوں کے رب کی طرف سے، اور اس جہان والوں کے رب کے سامنے ہماری حقیقت، ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اس کلام کے بارے میں بحثوں میں پڑے رہیں، یا اس کی بات نہ مانیں، یا اس کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور اپنا حصہ اس میں کیا ڈالتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ، اور تم ڈالتے ہو، بناتے ہو، رزقکم، اپنا حصہ، انکم تکذبون، کہ بے شک تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی قرآن کے ساتھ تمہارا کیا معمول بن گیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے تم اس نعمت کو بھی جھٹلاتے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رزق کا شکر یوں ادا کرتے ہو کہ اللہ کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ می ہم پر، یعنی بارش ہم پر فلاں نچھتر اور فلاں ستارے کے سبب سے برسا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور تم اس نعمت کی شکر گزاری یوں کرتے ہو کہ اسے جھٹلا دیتے ہو۔ اور پھر یہ کہ اپنا رزق تم کس طرح سے بناتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، کہ یعنی اے اہل مکہ، تمہیں یوں لگتا ہے کہ قرآن کو مان لینے سے تمہارا رزق بند ہو جائے گا، یعنی اگر توحید پر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہارے دیوی دیوتا تمہارے خلاف کوئی یعنی عمل کریں گے، اور کعبہ کی سرپرستی اور تولیت تم سے چھین جائے گی، نظر نیازیں بند ہو جائیں گی، کعبہ کی وجہ سے عرب بھر میں جو تمہارا وقار ہے، جو عزت بنی ہوئی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ جب تم کعبہ میں بت رکھنے سے انکار کر دو گے تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں رزق ملنا بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تم نے اپنے رزق اور اپنے عز و جاہ کا ثبات اسی میں تم میں نظر آ رہا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فلولا، تو پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جاتی ہے جان حلقوں تک، یعنی مرنے والے کی جان جب حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ایسے جھٹلانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا تم اس کتاب کو جھٹلاتے ہو تو سوچو ذرا، موت کے منظر کو یاد کر لو، وَأَنْتُمْ، اور تم حِینَئِذٍ، اس وقت، تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اگر یہ مرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے جو اس کی جان، اس کی روح قبض کرنے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ تم سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تو ذرا کہ تمہارے سامنے تمہارا مریض جا رہا ہوتا ہے، تمہارا پیارا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اور تم کیا کر رہے ہوتے ہو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تمہاری نسبت، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پر ہم کی ضمیر فرشتوں کی طرف بھی جا رہی ہے، کیونکہ فرشتے جان قبض کرنے آتے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ فرشتے تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں وہ نظر نہیں آتے، وہ صرف مرنے والے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ فلولا، تو پھر کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیر مدینین، نہیں ہو جزا دیے ہوئے، زیر فرمان، یعنی اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں تم ہی سچے ہو تو پھر دیکھ لو غالب کون آتا ہے اور مغلوب کون رہتا ہے۔ یعنی منکرین آخرت سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو ذرا، آخرت تو آنی ہی آنی ہے، اور اس کی پہلی چوکھٹ یا اس کا نقطہ آغاز موت ہے، تو ذرا دیکھو تو ذرا، اس وقت کیا تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے باہر نکال سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر میت کی جان نکالنا چاہیں تو کیا تم اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے بھیجے ہوں کو مات دے سکتے ہو؟ ترجیونہا، کیوں نہیں تم لوٹا لاتے اس کو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس میت کی نکلنے والی جان کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک میت کے پاس اس کے بے شمار پیارے اور اس بے شمار ڈاکٹرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جان اس کی چلی جاتی ہے۔ فَأَمَّا پھر اگر ہو ان کان من المقربین، تو پھر یہاں پر یاد کرایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں پھر سے ہمیں یاد کرایا گیا کہ انسان اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لے کہ ایک دن تو وہ آنا ہی آنا ہے۔ آج کوئی دوسرا جا رہا ہے تمہارے سامنے اور کسی دن تم بھی موت یعنی میت کی طرح پڑے ہوئے ہوگے، تم بھی جا رہے ہوگے۔ تو پھر اگر وہ خوش نصیب مقربین میں سے ہوگا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيم، تو اس کے لیے راحت ہے، ریحان ہے یعنی رزق ہے، اور نعمتوں والی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ ہوگا دائیں ہاتھ والوں میں سے تو پھر بھی اس کی خوش بختی کا کیا کہنا کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو دائیں ہاتھ والوں کے لیے بھی سلامتی ہے، اس کا استقبال اس طرح سے ہوگا کہ اس پر سلامتی ہی بھیجی جا رہی ہوگی۔ لیکن وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، آمین۔ فَنُزُلٌ، تو مہمانی ہے اس کی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِیم، اور داخل ہونا ہے اس کا، جھونکا جانا ہے جہنم میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا ان ھذا لہوا، بے شک ہے وہ، حق الیقین، یقینی حق ہے، یہ تو واقعہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ضرور ہوگا، جھٹلاتے بھی رہو گے تو وہ غائب نہیں ہوگا آنکھوں سے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو انسان کو کیا چاہیے کہ تسبیح بیان کرے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ تسبیح تحمید میں مشغول رہنا ہی آخرت کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ اس نیک مشغلہ سے جھٹلانے والوں کی دل آزار بےہودگی سے بھی یکسوئی رہتی ہے اور ان کے باطل خیالات کا بھی رد ہو جاتا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم اپنے رکوع میں رکھو، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھا کرو، اور اسی طرح جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ ہمیں دیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء قرآن کریم کے اشاروں سے ہی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تسبیح و تحمید کی تو ویسے بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اسی طرح جیسے ایک روایت امام بخاری میں بھی آتی ہے نا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان سے ادائیگی کے لحاظ سے ہلکے پھلکے، یعنی زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت وزنی ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے۔ تو انسان پر کیا لازم آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اس کے لیے کیا کرے، اللہ کا یعنی اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرے اور اس کے آگے جھک جائے اور اس کے احکامات کو مان لے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ الواقعہ مکمل ہو گئی ہے۔ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن
كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربی العظیم صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ